اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے۔ یہ ان کی آرزو ہے، تمنا ہے، من گڑت بات ہے۔ آپ کہیے کہ تم اپنی دلیل اور پروف لاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ They say none will enter paradise except one who is Jew or Christian. That is their wishful thinking. Say, produce your proof if you are truthful. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات پیش کی ہے جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے اور جن کا طریقہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ صرف ہم لوگ جنت میں جائیں گے، جنت ہمارے لیے صرف بنائی گئی۔ اور عیسائی کرسچن کیا کہتے تھے؟ آج بھی آپ پوچھیے گا تو وہی بولیں گے کہ جنت صرف ہمارے لیے، سورگ ہمارے لیے ہے، باقی سب کے سب جہنم میں۔ اب دیکھیے آج یہی چیز مسلمانوں میں آ گئی ہے۔ ہر فرقہ کیا کہتا ہے؟ دیوبندی بولتے ہیں بریلوی کافر، بریلوی بولتے ہیں وہ کافر، شیعہ سنی کو کافر، وہ ان کو سب کے سب جہنمی۔ یعنی آپ جب یہ بولتے ہیں کہ صرف ہم حق پہ ہیں باقی سب گمراہ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب کے سب کافر ہیں اور آپ کے علاوہ سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی جب سب لوگ جہنم ہی میں جا رہے ہیں تو جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ یعنی ہر فرقہ جب دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ جہنمی ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جہنمی ہے، تو سب جہنم میں جا رہے ہیں، تو جنت پھر کس لیے بنائی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کے خیالات ہیں، ان کے من گڑت باتیں ہیں، وشفل تھنکنگ، بس ان کی سوچ ہے، ایک ریئلٹی نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے۔ ہاں آپ کہیے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو تم کوئی دلیل اور پروف لاؤ۔ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، جب بھی ہمیں کوئی بات بولنا ہے، بعض لوگ آپ دیکھیے گا بولتے ہیں بھائی یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہمارا دل تو یہ نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا، ہمارا دل تو اس کو نہیں مانتا۔ تو آپ کا دل قرآن حدیث نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی بات بولے انسان یہ سوچے کہ کیا میں جو بول رہا ہوں وہ اللہ نے کہی ہے وہ بات یا اس کے رسول نے کہی ہے؟ اگر کہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ
ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لائق ہے بس۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ کسی کی بات سنیں، دیکھیے لوگ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں، راستے سے بھٹک کیوں جاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جو قبروں کو پوج رہے ہیں، وہ کیوں پوج رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنے بڑوں کو سنا اور ماننا شروع کر دیا۔ تو جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بات ہو، آپ کے سامنے کوئی بات آئے، کوئی بھی بولے، کتنا بڑا سے بڑا عالم ہو، علامہ ہو، پیر ہو، اسکالر ہو، کیا کہتے ہیں؟ برنگ یور پروف، ثبوت دیجئے، آپ پروف دیجئے کہ جو بات آپ بول رہے ہیں وہ کہاں سے آپ نے بولی؟ کیا قرآن میں یہ بات ہے یا حدیث میں ہے؟ اگر ہے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے، نہیں تو ہم اس کو کوڑے دان میں ڈال دیں گے، وہ ماننے کے قابل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کے بارے میں کسی نے ان سے پوچھا، جس کو بولتے ہیں تمتع، غالباً اس کو بولتے ہیں۔ تو انہوں نے مسئلہ بتایا، تو کسی نے کہا کہ آپ کے والد حضرت عمر تو ایسا نہیں بولتے ہیں، وہ تو اس کے خلاف بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر کے بولنے سے شریعت نہیں بدلتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بول دیا دیٹ از فائنل، اس کے بعد کچھ سننے کے لائق نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا اور اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور وہ بھی بہت اتنے بڑے عالم، جینیس انسان، کہ عمر کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے اور یہی صحیح ہے۔ تو اگر یہ چیز مسلمانوں میں ڈیولپ ہو جائے کہ جب بھی کوئی بات سامنے آئے، کسی سے بھی پوچھے کہ حضرت، مولانا صاحب، پیر صاحب، جو بات آپ بول رہے ہیں، ہاتھو برہانکم، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بولیے، دلیل پیش کرو، ثبوت لاؤ، پروف دو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اور اگر وہ پروف نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔